آج ہمارا کشمیر ایشو کا پارٹ 4 ہے، جو کہ لاسٹ پارٹ ہوگا اس کشمیر ایشو کا۔ مین ہیڈنگ ہے امپیکٹس آف دا کشمیر ڈسپیوٹ، یعنی کہ جو کشمیر کا ڈسپیوٹ ہے، جو مسئلہ ہے، اس کے امپیکٹس کون کون سے آئے جی۔ جو کشمیر کا ڈسپیوٹ ہے، جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ڈسپیوٹ چل رہا ہے، اس کا جو سب سے پہلا امپیکٹ پڑا وہ تھا ہیومینیٹیرین کرائسس۔ ہیومینیٹیرین کرائسس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ انڈیا نے اپنی میسیو اماؤنٹ میں آرمی کشمیر کے اندر انٹر کر دی۔ تو کشمیر میں جب انہوں نے اپنی اتنی زیادہ آرمی انٹر کر دی، تو اس وجہ سے انہوں نے کشمیر کے اندر سکولز کو، کالجز کو، یونیورسٹیز کو، تمام چیزوں کو جنہوں میں ایجوکیشن حاصل کی جا سکتی تھی، انہوں نے اس کو کیا کر دیا، کلوز کر دیا۔ ان امپلائمنٹ کا فیکٹر بڑھ گیا، یعنی کہ بے روزگاری بڑھ گئی، لوگوں کی ہیلتھ خراب ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ وہاں پہ ہاسپٹل کا پراپر انتظام نہیں تھا، فوڈ کی شارٹیج ہو گئی، اور وومن رسپیکٹ کی وائلیشن ہوئی۔ یعنی کہ پاکستان اور انڈیا کی لڑائی میں کشمیر والوں کو سفر کرنا پڑا ہو، وہ فوڈ کی شیپ میں ہو، ہیلتھ کی شیپ میں ہو، عورتوں کی عزت اچھالنے کے کیس میں ہو، اسکول، کالجز اور یونیورسٹیاں بند کرنے کے کیس میں ہو، کیونکہ انڈین آرمی کشمیر کے ہر جگہ پہ پھیل چکی تھی۔ دوسرا جو کشمیر کو سفر کرنا پڑا تھا وہ یہ تھا شیٹرڈ اکانومیز۔ تو جو پاکستان اور انڈیا کی اکانومی ہے، ان دونوں کو سفر کرنا پڑا، کیونکہ ان دونوں کے درمیان عام ریس ہے، لائن آف کنٹرول پہ ہر وقت فائرنگ جاری رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پورے ساؤتھ ایشیا میں سے پاکستان اور انڈیا کو بہت زیادہ اکانومی کے لحاظ سے معاشی طور پہ سفر کرنا پڑا۔ کیونکہ وہ زیادہ تر اپنا پیسہ کس پہ انویسٹ کر دیتے ہیں، عام ریس پہ انویسٹ کر دیتے ہیں، بجائے لوگوں کی فلاح و بہبود پہ انویسٹ کرنے کے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس عام ریس ان ساؤتھ ایشیا۔ تو کشمیر ایشو کی وجہ سے، یا انڈیا کی ہٹ درمی کہہ لیں، اس کی وجہ سے ساؤتھ ایشیا میں عام ریس شروع ہو گئی۔ جیسے کہ آپ نے پریویس دیکھا، چائنا اور انڈیا کے درمیان لداخ کا جو ڈسپیوٹ چل رہا ہے، وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر کا ڈسپیوٹ چل رہا ہے۔ انڈیا کے نیپال کے ساتھ بھی بارڈر ایشو ہیں، یعنی کہ انڈیا کا جو بارڈر ایشو ہے وہ چائنا کے ساتھ بھی ہے، وہ لداخ کی شیپ میں ہو، پاکستان کے ساتھ ہے وہ کشمیر کی شیپ میں ہو، یا سر کریک بارڈر لائن ہے اس کی شیپ میں ہو۔ نیپال کے ساتھ بھی انڈیا کے بارڈر ایشوز چل رہے ہیں، یعنی کہ جو انڈیا ہے اس نے ساؤتھ ایشیا میں تمام کنٹریز کے درمیان ڈسپیوٹ ایشو بنایا ہوا ہے، بارڈر ایشوز بنایا ہوا ہے، اور زبردستی بارڈرز پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو انہی کنفلکٹس کی وجہ سے سوشل اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں وہ سفر کر رہے ہیں جی۔ اگر ہم اسی ہسٹری آف کنفلکٹ دیکھا جائے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، تو ہماری 1948 میں پہلی جنگ ہو چکی ہے، پھر 65 میں ہو چکی ہے، پھر 71 میں ہو چکی ہے، پھر 99 کی وار ہو چکی ہے، پھر آپ کو 2019 کا فیب ایپیسوڈ بھی یاد ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی لڑائی میں سفر کون کر رہا ہے، کشمیر سفر کر رہا ہے، اور اکانومی کے لحاظ سے دونوں کنٹری کو سفر کرنا پڑ رہا ہے۔ تو دونوں ریاستیں ابھی تک کوئی بھی کشمیر کا حل نہیں نکال سکی۔ تو یہ وہ سارے امپیکٹ ہیں جو کشمیر پہ پڑ رہے ہیں، کس کی وجہ سے، پاکستان اور انڈیا کی لڑائی کی وجہ سے۔ نیکسٹ سلائیڈ پہ آتے ہیں، جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، سلوشن آف کشمیر ڈسپیوٹ، یعنی کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ جو سب سے پہلا دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اسٹیٹس کو، یعنی کہ جو آزاد کشمیر ہے وہ پاکستان رکھ لے، جموں کشمیر انڈیا رکھ لے، مسئلہ ہی حل ہے۔ یعنی کہ یہ ایک مسئلہ کا حل بتایا گیا، اس کا نام ہے اسٹیٹس کو۔ تو اس میں یہی بتایا گیا کہ آزاد کشمیر پاکستان کو دے دیا جائے، جموں کشمیر انڈیا کو دے دیا جائے، دونوں کنٹری ان کے اوپر اپنی حکومت چلائیں۔ لیکن یہ پاکستان نے ریجیکٹ کر دیا۔ پاکستان نے اس لیے ریجیکٹ کیا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ کشمیر کو سیلف ڈٹرمینیشن ملے، وہ یعنی کہ اپنی حکومت خود قائم کر سکیں، یا وہ خود فیصلہ کریں کہ انہیں انڈیا کے ساتھ رہنا ہے، پاکستان کے ساتھ رہنا ہے، یا اکیلے رہنا ہے۔ اس مسئلے کا جو دوسرا حل ہے وہ رول آف UN ود میوچول کنسنٹ، یعنی کہ اقوام متحدہ اپنا کردار ادا کرے، پاکستان اور انڈیا کی دونوں میں کی اس میں رضامندی ہو، پھر بھی اس کو سولو کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، جسے ICJ بولا جاتا ہے، اقوام متحدہ دونوں کنٹریز کے نمائندگان کو، ریپریزنٹیٹیوز کو وہاں پہ بلائے،
دونوں کی وہاں پہ ڈیبیٹ ہو اور جو پاسبل سلوشن ہے وہ نکال لیا جائے۔ اس پوائنٹ پہ پاکستان تو ایگری ہے لیکن انڈیا ایگری نہیں ہے، یعنی کہ جو پہلے بتایا تھا اسٹیٹس کو اس پہ انڈیا ایگری ہے، پاکستان ایگری نہیں تھا۔ لیکن جو رول آف یو این ود میوچل کنسینٹ، یعنی کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں دونوں کنٹریز کے ریپریزنٹیٹیوز کو بلایا جائے، دونوں کے درمیان ڈیبیٹ ہو، دونوں میں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، اس پوائنٹ کو حل کیا جائے اور اس مسئلے کو جو پاسبل سلوشن ہوتا ہے اس کو نکالا جائے۔ لیکن انڈیا اس پہ ایگری نہیں ہے، پاکستان اس معاملے پہ ایگری ہے۔ اس کے بعد جو سلوشن دیا گیا وہ یہ چناب لائن فارمولا۔ چناب لائن فارمولا یہ ہے کہ جو دریائے چناب ہے اس کا جو ایسٹرن سائڈ ہے وہ انڈیا کو دے دی جائے، یعنی کہ مشرقی سائڈ پہ جتنا کشمیر آتا ہے چناب کے وہ انڈیا کو دے دیا جائے، اور اس کے مغرب میں اس دریا کے دوسری طرف وہ سارا پاکستان کو دے دیا جائے۔ لیکن اس پہ نہ انڈیا ایگری ہے نہ پاکستان ایگری ہے۔ اس کے بعد جو کشمیر کا جو ایشو ہے، جو ڈسپیوٹ ہے، اس کو حل کرنے کے لیے ایک اور پلان دیا گیا، اس کو بولتے ہیں ڈکسن پلان۔ ڈکسن پلان کیا کہتا ہے؟ ڈکسن پلان یہ کہتا ہے کہ جو لائن آف کنٹرول ہے یہ ساری کی ساری پاکستان کو دے دی جائے اور آزاد کشمیر بھی پاکستان کو دے دیا جائے، یعنی کہ لائن آف کنٹرول کی جو آؤٹر سائڈ ہے وہ ساری کی ساری پاکستان کو دے دی جائے اور آزاد کشمیر بھی پاکستان کو دے دیا جائے، اور کشمیر کے وہ علاقے جہاں پہ ہندو میجورٹی ہے وہ انڈیا کو دے دی جائے، اور جو باقی بچ جاتے ہیں لائن آف کنٹرول اور آزاد کشمیر پاکستان کو دینے کے بعد اور ہندو میجورٹی والا علاقہ انڈیا کو دینے کے بعد جو باقی کشمیر کی ویلی بچ جاتی ہے، کشمیر کا علاقہ بچ جاتا ہے، اس پہ ریفرینڈم کروا لیا جائے، ووٹنگ کروا لی جائے کہ ان کو کس کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے۔ تو لیکن اس پہ بھی نہ انڈیا ایگری ہوا ہے، پاکستان اس پہ کسی حد تک ایگری ہو گیا تھا لیکن انڈیا اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں مشرف پلان۔ مشرف نے بھی کشمیر کا مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر میں بتایا ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔ جو مشرف کا پلان ہے وہ بہت ہی اتھینٹک پلان ہے۔ اس کا پلان یہ ہے کہ کشمیر میں سے انڈیا اپنی فورسز باہر نکالے، پاکستان اپنی فورسز باہر نکالے، ایک کشمیر کے اندر ہی کشمیر کی گورنمنٹ بنائی جا سکے جو کشمیر کی ڈیولپمنٹ پہ کام کرے، اور وہ اس گورنمنٹ پہ انڈیا بھی ٹرسٹ کرے اور پاکستان بھی ٹرسٹ کرے، یعنی کہ اپنی فورسز کو باہر نکالے، وہاں پہ الیکشن کروائے انہی کے علاقے کے اندر، انہی کا علاقے کا کوئی بندہ لیڈر بنا دیا جائے جس پہ پاکستان بھی ایگری ہو، انڈیا بھی ایگری ہو، اور وہ حکومت کشمیر کی ڈیولپمنٹ پہ کام کرے، کشمیر کے ایجوکیشن سیکٹر پہ، ہیلتھ پہ، فوڈ شورٹیج پہ، کشمیر کو ڈیولپ بنائے۔ جب وہ گورنمنٹ کشمیر کو ڈیولپ کر لے، ڈیولپ کرنے کے بعد کشمیر کے اندر ووٹنگ کروائی جائے، ریفرینڈم کروایا جائے، ریفرینڈم کروانے کے بعد جو کنٹری یعنی کہ جس کے حق میں زیادہ ووٹ ہوں گے کشمیر کا، اس کے ساتھ الحاق کر دیا جائے۔ لیکن یہ مشرف، کیونکہ کشمیر کے اندر کچھ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ بھی ہیں جیسے کہ پاکستان میں بھی ہیں، انڈیا میں بھی ہیں، وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، تو یہ بھی فارمولا فیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ سلوشن تھے جو آج تک کشمیر کے لیے پریزنٹ کیے گئے، پیش کیے گئے، لیکن مانے نہ گئے۔ اس میں یہ 5 پلان تھے لیکن ایک پلان کو بھی پہ دونوں کنٹریز متفق نہ ہو سکے۔ تو یہ تھا ہمارے پاس کشمیر ایشو جو کہ کمپلیٹ ہو گیا ہمارا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں جو کہ کلائمیٹ چینج ہوگا۔